یہ بتائیے گا، کہا جاتا ہے جس زمانے میں آپ رہتے ہیں اس کی حرکیات کو سمجھتے ہیں، اور جو آپ کا جغرافیائی حدود بندی جو ملک ہے، اب ہمارے ہاں ہم یہ جانتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی سیاسی جماعت احتجاج کی کال دیتی ہے دفعہ 144 نافذ ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی جم غفیر نکلتا ہے تو وہی دفعہ 144 جو ہے وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ تو احتجاج کوئی کرنا بھی چاہے تو ہمارے ہاں تو جو احتجاج کرنے کے عام طریقے ہیں اس میں سرکاری مشینری روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جب تک آپ طاقت کا مظاہرہ نہ کریں اس وقت تک آپ احتجاج نہیں کر سکتے۔ طاقت کے مظاہرے سے کیا مراد ہے؟ طاقت کا مظاہرہ یہ ہے کہ آپ 50,000 لاکھ لوگوں کو لے کر نکل کھڑے ہوں اور آپ توڑ پھوڑ کر دیں، آپ راستے بند کر دیں، آپ لوگوں کو زحمت میں مبتلا کریں۔ یہ تو بدترین جرائم ہیں، ان کو کسی حال میں بھی گوارا نہیں کیا جائے گا۔ طاقت کا مظاہرہ یہ ہے کہ آپ قانون کے اندر، جیسے کہ قانون بنایا گیا ہے اس میں اس پوزیشن میں آ جائیں کہ آپ لاکھوں لوگوں کی آواز پہنچا سکیں۔ طاقت کا مظاہرہ اس طریقے سے نہیں کیا جاتا جس طرح ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں کہ ہم رکاوٹیں ہٹا دیں گے اور ہم قانون توڑ ڈالیں گے اور ہم قاعدے ضابطے کے خلاف فلاں جگہ جمع ہو جائیں گے اور فلاں عمارت پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ یہ تو گنڈوں کا کام ہے۔ یہ چیز نہ دین میں قابل قبول ہے، نہ سیاسی اخلاقیات میں قابل قبول ہے۔ جب کبھی دیکھنا ہو کہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر لوگوں نے اپنی آواز پہنچائی ہیں تو یہ دیکھیں کہ یورپ کے بعض ملکوں میں جو بڑے مظاہرے ہوتے ہیں بہت بڑی تعداد میں لوگ مارچ کرتے ہیں، لیکن مجال نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو ہاتھ لگائیں۔ ہمارے ہاں بھی ایسا موقع ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ دفعہ 144 ہی نافذ رہتی ہے۔ دفعہ 144 تو اس وقت لگانا پڑتی ہے جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیاسی رہنما اور سیاسی کارکن قانون کی پابندی نہیں کریں گے، ورنہ بہت بڑے بڑے مظاہرے ہم نے خود دیکھے، بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلتے رہے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ بعض لوگوں نے جلسے کیے ہیں، اجتماعات کیے ہیں، ان کی اجازت دی جاتی ہے، ان کے لیے قاعدے ضابطے بنائے جاتے ہیں۔ میں بہت سی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں جس میں غیر معمولی مظاہرے ہوئے ہیں، ہمارے ملک میں ہوئے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا طریقہ کیا ہے، یعنی طاقت کا مظاہرہ توڑ پھوڑ کر کے کرنا ہے، طاقت کا مظاہرہ لوگوں کی جان و مال اور آبرو کو خطرے میں ڈال کے کرنا ہے، طاقت کا مظاہرہ ریاست کے نظم کو چیلنج کر کے کرنا ہے، یہ تو فساد ہے۔ طاقت کا مظاہرہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پرامن طور پر لاکھوں لوگوں کو اس طرح موٹیویٹ کر دیں کہ وہ باہر آ کر قطار اندر قطار کھڑے ہو کر اپنی قوت لوگوں کو بتا سکیں۔ یہ طریقے ہیں اور یہ ہمارے ہاں جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی موقع پر کوئی غلط رویہ حکومت اختیار کرتی ہے تو اس کو بھی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، بشرطے کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے۔ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا، یہ ہمارے دین میں بھی ممنوع ہے، یہ سیاسی اخلاقیات میں بھی ممنوع ہے۔ یہ اصل میں بہت کم تعداد ہوتی ہے لوگوں کی، کوئی 500، 1000، 2000، 4000 لوگ اکٹھے کر لیں، اب طاقت نہیں ہوتی۔ یعنی حقیقی معنی میں جمہوریت کی طاقت تو یہ ہے، اور دو ہی پہلوؤں سے سامنے آئے گی۔ انتخابات کرائے جائیں تو لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ ووٹ دینے نکلیں، اور اگر کسی وقت کوئی لیڈر یا رہنما ان کو آواز دے کہ آپ باہر نکلیں اور فلاں چیز کے حق میں آواز بلند کریں یا فلاں چیز کے خلاف آواز بند کریں، تو کسی ایک گملے کو بھی توڑے بغیر لوگ سڑکوں پر آئیں اور نہایت پرامن طریقے سے بالکل قاعدے کے مطابق مارچ کرتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کریں اور گھروں کو واپس چلے جائیں۔ اب اگر مثال کے طور پر کسی کی آواز پر 10 لاکھ، 5 لاکھ لوگ اس طریقے سے باہر آئیں گے تو اس کے لازماً اثرات ہوں گے۔ ہم طاقت کا مظاہرہ کیسے کرتے ہیں؟ آدمی ہمارے پاس 10-20 ہزار سے زیادہ نہیں ہوتے۔ طاقت کے مظاہرے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کتنی توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں، کتنے گھروں کو آگ لگا سکتے ہیں، کتنی گاڑیوں کو نظر آتش کر سکتے ہیں، اس کو طاقت کا مظاہرہ کہا جاتا ہے۔ یہ طاقت کا مظاہرہ تو جرائم پیشہ لوگوں کا کام ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ بعض اوقات سیاسی رہنما اس کے لیے عذر پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ طاقت کا مظاہرہ جمہوری اصولوں پر اور قانون کے مطابق اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ میں نے بیان کیا۔ اچھا، نقطہ آپ نے واضح کیا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ ایک بیان، ایک اقتباس میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ پاکستان کے بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے 14 اگست پہ گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ نوجوان کسی خوشنما یا جذباتی نعرے کے پیچھے چلنے کے بجائے دشمن کی چالوں کو سمجھیں، یہ دیکھیں کہ نعرے کہاں سے آ رہے ہیں۔ پاکستان اب بھی مسلم دنیا میں ہر لحاظ سے اظہار رائے کے باب میں سب سے آگے ہے، مایوسیاں نہ پھیلائی جائیں۔
یہ بیان کیجیے گا، پاکستان ظاہری بات ہے آپ کی دھرتی ہے، میری دھرتی ہے، ہماری پوری زندگی وہاں پہ بسر ہوئی ہے، اس کے حالات، واقعات، سیاسی حرکیات، جو تبدل تغیر آیا، سب پر نظر ہے۔ عالم اسلام کو بھی آپ دیکھتے ہیں، کیا یہ بات حقیقت ہے ہم سب کے سب کے باوجود ہم معاشی طور پہ بدحال ہو گئے، ہمارے اداروں میں فروغ نہیں ملا، جمہوریت آگے نہیں بڑھی، لیکن آج اگر آپ جائزہ لیں تو اظہار رائے کی باقی اسلامی ممالک کی نسبت کے پاکستان میں آزادی ہے زیادہ؟ اس میں کوئی شک نہیں، ابھی میں نے خود یہی ذکر کیا، یہ بالکل درست فرمایا گیا ہے۔ یعنی ہمارے ملک میں جتنی آزادی ہے اس کا تصور باقی اسلامی ملکوں میں یا مسلمان ملکوں میں کیا نہیں جا سکتا۔ میں نے عرض کیا کہ بہت سے ملکوں میں تو ملوکیت ہے، وہاں تو آپ یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ آپ انفرادی سطح پر ہی کھڑے ہو کر سڑک پر کو بات کہہ سکتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچ سکتے۔ یعنی ذرا ایک نظر ڈال کے دیکھیے کہ جن ملکوں میں ملوکیت ہے، مثال کے طور پر، کیا وہاں اس کی اجازت ہے کہ آپ کوئی اخبار نکال سکتے ہیں، آپ اپنا کوئی آزاد چینل قائم کر سکتے ہیں، آپ کھڑے ہو کر کوئی تقریر کر سکتے ہیں، آپ چند لوگوں کو بلا کر حکومت یا اس کے اقدامات پر تنقید کر سکتے ہیں؟ ذرا یہ کر کے دکھائیے مجھے کسی اس طرح کے ملک میں، کوئی تصور نہیں ہے اس کا۔ اس کے بعد وہ چند ممالک ہیں جہاں کچھ انتخابات وغیرہ ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر الجزائر ہے، جیسے مثال کے طور پر مصر ہے، ان میں بھی اس طرح کی آزادیوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا جو ہمیں حاصل ہے، اپنے ملک میں حاصل ہے۔ اور جو اس معاملے میں ہمارے اور ان ملکوں کے ذرا درمیان میں آتے ہیں، جیسے ترکی ہے، ملیشیا ہے، وہاں ترکی میں تو خیر اتنا رہنے کا موقع نہیں ملا، لیکن ملیشیا میں تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ جس طرح کی آزادیاں میڈیا کو، اخبارات کو، سیاسی رہنماؤں کو ہمارے ہاں ہیں، ابھی ان تک پہنچنے کے لیے بہت سا سفر طے کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان میں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایسی روایات قائم ہوئیں، اور اس کی بڑی وجہ کیا تھی؟ بڑی وجہ یہ تھی کہ جن لوگوں نے پاکستان قائم کیا ان سے آپ اختلاف کریں، اتفاق کریں، وہ بہرحال سیاسی رہنما تھے، انہوں نے خود بھی سیاسی جد و جہد کے نتیجے میں اس وقت کی انگریز حکومت سے یہ منوایا کہ ہم ایک ملک قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے نقطہ نظر سے آپ کو اتفاق ہے، یہ اختلاف، بہرحال علیحدگی کی پوری تاریخ جتنی بھی ہمارے سامنے ہے وہ سیاسی جدوجہد کے طریقے پر ہوئی۔ تو اس لیے سیاسی جدوجہد، دستوری حکومت، دستوری نظم، ان چیزوں سے ہم بڑی حد تک واقف ہو چکے تھے پہلے بھی۔ خود انگریز یہ کوشش کر رہے تھے کہ بتدریج مقامی حکومتوں کا نظام لے آئیں۔ ان کے پیش نظر تو یہ تھا کہ ایک اوپر حکومت، مرکزی حکومت اسی طرح سے ملکہ عالیہ کی قائم رہے، اور یہ لوگ آہستہ آہستہ اپنی حکومت کا نظم خود چلانے لگ جائیں، پہلے یہی پیش نظر تھا۔ لیکن بتدریج دوسری جنگ عظیم نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ان کو چھوڑ کر ہی نکل جانا پڑا۔ لیکن یہ سب کچھ ایک تدریج کے ساتھ واقع ہو چکا تھا، وہ ہماری میراث بنی۔ اور پھر اس کے بعد بر صغیر میں، یعنی ہر طرف اگر آپ دوسرے حصے کو دیکھیں بھارت کے، اور ادھر ہمارا ملک بنا، تو ہر جگہ ایک دستوری نظم سے ابتدا ہو گئی۔ تو اس لیے ہم بہت آگے ہیں اس معاملے میں، درا حالے کہ ابھی جمہوری اقدار کیا ہوتی ہیں، پارٹیاں کس درجے میں منظم ہونی چاہیے، ان میں کس طریقے سے نئی قیادت آنی چاہیے، کس طرح سے ہمیں ایک موروثی نوعیت کے تاثر سے نکلنا چاہیے، اس میں بہت وقت چاہیے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہم مذہبی طبقہ اور دانشور طبقہ خاص طور پر یہ سیاہ اور سفید میں دیکھنے کا عادی ہوتا ہے، جبکہ دنیا میں سیاسی اور سماجی حالات ایسے نہیں ہوتے۔ یعنی وہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں تدریجی طریقے سے برسوں لگتے ہیں، تو تب آپ ایک ایک چیز حاصل کرتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ جمہوریت میں ایک چیز ہے انتخابات سے حکومت قائم ہونا، ایک دوسری چیز ہے سیاسی استحکام کے ساتھ آگے بڑھنا جس میں کوئی دوسری طاقت مداخلت نہ کرے، اور تیسری چیز ہے جمہوری اصولوں کے مطابق آزادی رائے، تو یہ جو آخری چیز ہے یہ تو بڑی حد تک ہمارے یہاں حاصل ہے۔ یہ پچھلے چند برسوں میں بدقسمتی سے بعض ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں مثلا لوگوں کو اٹھا لیا گیا، یا ہمارے ہاں ایک خاص تعبیر اب اختیار کر لی گئی ہے کہ یہ مسنگ پرسنز ہیں۔ تو اس طرح کے حوادث بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ بڑے افسوسناک ہیں، آخری درجے میں افسوسناک ہیں۔ لیکن بحیثیت مجموعی ہمارے ملک میں تنقید کی آزادی باقی مسلمان ملکوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔